آج ویو 360 میں واشنگٹن میں نیٹو اتحاد کا 3 روزہ اجلاس ختم، دفاع اور سائبر سیکیورٹی کے شعبوں میں کام تیز کرنے پر اتفاق، روس اور چین کو واضح پیغام، جائزہ لیں گے اجلاس میں لیے جانے والے اقدامات کا۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360، میں ہوں محمد عاطف، السلام علیکم۔ اس ہفتے واشنگٹن میں ہونے والے نیٹو سربراہی اجلاس میں زیادہ تر توجہ یوکرین کے لیے روس کی جنگ کا مقابلہ کرنے کی خاطر اضافی مدد فراہم کرنے پر مرکوز رہی۔ یوکرین کو ایئر ڈیفنس سسٹم کی فراہمی اور اتحادی ممالک کی طرف سے F-16 لڑاکا طیاروں کی فراہمی سمیت نیٹو میں یوکرین کی شمولیت کے لیے کیے جانے والے اقدامات اس اجلاس میں ہونے والے اہم فیصلے ہیں۔ ساتھ ہی پیسفک ایشیا میں جاپان، جنوبی کوریا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے ساتھ نیٹو کے اشتراک کو مضبوط کرنے کے عزم سے چین کو پیغام دیا گیا کہ اس کے کسی بھی جارحانہ عمل کا جواب دیا جائے گا، اور براہ راست چین کو کہا گیا کہ وہ روس کو ہتھیاروں کو بنانے کے لیے استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی کی سپلائی بند کرے۔ ساتھ ہی دفاع اور سائبر سیکیورٹی کے شعبوں میں کام تیز کرنے پر بھی اتفاق ہوا۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے نیٹو سربراہی اجلاس میں لیے جانے والے فیصلوں پر اور نیٹو کے مستقبل پر۔ نیٹو اجلاس کی اختتامی تقریر میں صدر بائیڈن نے روس کے خلاف یوکرین کے لیے اتحادی ملکوں کی جانب سے مدد کو مزید بڑھانے کا اعلان کرتے ہوئے ایک طویل مدتی پلان کا ذکر کیا۔ ہم نے یوکرین کے ساتھ مشترکہ تعاون کے لیے ایک اہم قدم اٹھایا ہے، ہم اسے یوکرین کمپیکٹ کہتے ہیں۔ یہ معاہدہ یوکرین کی مدد کے لیے ان تمام ملکوں کو متحد، مربوط اور جامع حکمت عملی کی تیاری میں مدد کرے گا۔ یہ صرف اس وقت کے لیے نہیں بلکہ اگلے کئی برسوں کے لیے ہوگا۔ ابتدائی طور پر ہم روسی افواج کو نکالنے کے لیے یوکرین کو ہتھیار، گولہ بارود اور عسکری تربیت دیں گے جس کی اسے ضرورت ہے۔ درمیانی عرصے میں ہم مستقبل کی ایسی فوج تیار کرنے میں مدد دیں گے جو یوکرین کے دفاع اور جارحیت کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوگی۔ طویل المدت کام کے طور پر جب جنگ ختم ہو جائے گی، اگر پوٹن نے دوبارہ یہ کرنے کی کوشش کی تو پھر وہ تمام ممالک جو معاہدے میں شامل ہیں وہ یوکرین کی پشت پر موجود ہوں گے۔ نیٹو سربراہی اجلاس کے اختتام پر اتحاد کے سیکرٹری جنرل ینس اسٹولٹنبرگ نے کہا کہ یوکرین کا مستقبل نیٹو کے ساتھ ہے۔ اس اجلاس میں ہم یوکرین کے قائم دائم رہنے کی بنیاد رکھ رہے ہیں تاکہ آج وہ اپنا دفاع کر سکے اور آئندہ جارحیت کے خلاف ڈٹا رہے۔ کل نیٹو کے اتحادیوں نے یوکرین کی عملی مدد کے لیے ایک زبردست پیکج منظور کیا ہے جس میں یوکرین کی سیکیورٹی کے لیے لانگ ٹرم تعاون کا وعدہ بھی کیا گیا ہے۔ آج ہم یوکرین کے ساتھ مل کر مزید فیصلے کریں گے تاکہ یہ واضح ہو کہ نیٹو حمایت جاری رہنے کے لیے ہے اور یوکرین کا مستقبل نیٹو ہے۔ نیٹو کے اتحادیوں نے یوکرین کی اس اتحاد میں شمولیت کے ناقابل واپسی سفر کی حمایت کرنے کا وعدہ کیا ہے، جبکہ چین کو خبردار کیا ہے کہ وہ یوکرین کے خلاف روس کی عسکری کارروائیوں کے لیے ہر طرح کی حمایت بند کرے۔ دیکھیے وائس آف امریکہ کی رپورٹ۔ نیٹو کے اتحادی ممالک ڈنمارک اور نیدرلینڈ سے اس طرح کے امریکی ساختہ F-16 لڑاکا طیارے یوکرین کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ F-16 طیاروں کی منتقلی کا عمل سرکاری طور پر جاری ہے اور یوکرین اس موسم گرما میں یہ جہاز اڑا سکے گا۔ اپنے کلامیے میں اس اتحاد میں شامل تمام 32 ممالک نے نیٹو کی رکنیت کے لیے یوکرین کے راستے کو ناقابل واپسی قرار دیتے ہوئے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو ایک سخت پیغام دیا کہ وہ تاخیر پیدا کر کے نیٹو کے اتحادیوں کے عزم کو نہیں توڑ سکتے۔ جو کام اب ہم مل کر رہے ہیں وہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ مناسب وقت آنے پر یوکرین نیٹو میں بلا تاخیر شمولیت اختیار کر سکے۔ سوال اگر کا نہیں بلکہ کب کا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بدھ کے روز نیٹو اتحادیوں پر زور دیا کہ وہ اپنے دفاعی اخراجات میں اضافہ جاری رکھیں تاکہ جنگ کے دوران روس کی پیداواری سطح کا مقابلہ کیا جا سکے۔ وہ نمایاں طور پر اپنے ہتھیاروں، گولہ بارود اور گاڑیوں کی پیداوار میں اضافہ کر رہے ہیں، اور یہ کام وہ چین، شمالی کوریا اور ایران کی مدد سے کر رہے ہیں۔ میری نظر میں ہم اتحاد کو پیچھے رہ جانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ نیٹو اتحاد نے چین کو بھی خبردار کیا کہ وہ روس کی جنگی کارروائیوں کی حمایت بند کرے اور واضح کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ تقریباً 80 سالوں میں یورپ کی سب سے بڑی جنگ کو ممکن بنائے اور اس سے اس کی ساکھ اور مفادات متاثر نہ ہوں۔ یہ اعلان جس پر ہم نے اتفاق کیا ہے وہ یوکرین کے خلاف روس کی غیر قانونی جنگ میں چین کے تعاون پر نیٹو اتحادیوں کی طرف سے سب سے سخت پیغام ہے۔
چین روس کی دفاعی صنعت کو دوہرے استعمال کی ٹیکنالوجی اور مدد فراہم کر رہا ہے، جس کی وجہ سے یوکرین میں پوٹن کی جنگی جارحیت جاری ہے اور وہ انہیں طویل عرصے تک لڑنے اور اپنے نقصانات کی تلافی کے قابل بنا رہا ہے۔ تجزیہ کار اور سابق فوجی بریڈ بومن نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 32 رکنی بلاک کی جانب سے چین کو تنبیہ پہلے ہی کر دینی چاہیے تھی۔ روس کی جارحانہ جنگ میں ایران، شمالی کوریا اور چین کی حمایت سے یورپ میں یورپی مر رہے ہیں۔ انڈو پیسفک کے ان ممالک نے بھی اس ہفتے واشنگٹن میں ہونے والے سربراہی اجلاس میں نیٹو اتحادیوں کے ساتھ شرکت کی جو اس اتحاد کے رکن نہیں ہیں۔ حکام کے مطابق جاپان، جنوبی کوریا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی شرکت سے چین کو یہ پیغام ملا کہ جمہوری اتحاد قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑے ہوں گے، چاہے کہیں بھی کوئی جارحانہ ملک اسے توڑنے کی کوشش کرے۔ کارلا بیب کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ نیٹو سربراہی اجلاس جو 3 دن تک جاری رہا، اس سربراہی اجلاس میں کئی اہم فیصلے کیے گئے اور اتحاد کے مستقبل کے لیے حکمت عملی بھی تیار کی گئی۔ اجلاس کے بعد صدر جو بائیڈن نے اختتامی پریس کانفرنس بھی کی۔ اجلاس میں کیا اہم معاملات زیر بحث رہے، بتا رہی ہیں ارم عباسی۔ نیٹو کی 3 روزہ سمٹ میں یوکرین میں جاری رشیا کی جنگ کا معاملہ سر فہرست رہا۔ روس پر تنقید تو ہوئی لیکن ساتھ ہی چائنا پر بھی کڑی تنقید کی گئی اور یہاں سمٹ میں یہ کہا گیا کہ چائنا جو ہے وہ انیبل کر رہا ہے رشیا کو، چاہے وہ ٹیکنالوجیکل شعبہ ہو یا پھر ویپنری کا شعبہ ہو، وہ چائنا جو ہے روس کو مہیا کر رہا ہے اور یوکرین میں رشیا کی جنگ کو تیز کر رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یوکرین کے لیے بہت سی فوجی امداد اور طرح کی ایکوپمنٹ کے بارے میں اعلانات بھی کیے گئے۔ اگر امداد کی بات کروں تو یوکرین کو $43 بلین سے زیادہ کی فوجی امداد کا اعلان بھی کیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ خواتین فوجیوں کو ان کے لیے ایکوپمنٹ کے لیے، ساز و سامان کے لیے بھی امداد کا اعلان کیا گیا، ساز و سامان مہیا کرنے کی بات کی گئی۔ F-16 طیارے جو ہیں وہ سیکرٹری بلنکن نے کہا کہ یوکرین کو دیے جا رہے ہیں، جو کہ ڈنمارک اور نیدرلینڈ دے رہا ہے، امریکن F-16 جیٹ طیارے۔ پھر ایک مشترکہ یونٹ بنانے کی کوشش کی گئی جو کہ یوکرین کی فوجوں کو تربیت دے گی۔ یوکرین کی ممبرشپ کا معاملہ بھی ایک اہم تھا اس سمٹ میں اور اس حوالے سے وعدہ کیا گیا کہ یوکرین جو ہے اب اس ممبرشپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس کو یہ ممبرشپ مستقبل میں ملے گی۔ مزید اس کانفرنس میں جو ہے پہلے دن جو ہے افغانستان کا بھی ذکر ہوا، مڈل ایسٹ میں جو بدامنی تھی اس حوالے سے بھی بات کی گئی اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ سمٹ کے آخر میں ریاکشن بھی آیا چائنا، رشیا، ہنگری کی طرف سے۔ اور اگر ریاکشن کی بات کرنے سے پہلے بات کرتے ہیں افغانستان کے بارے میں۔ افغانستان کے بارے میں یہ بات کی گئی ویمن پیس سیکیورٹی ایونٹس میں کہ افغانستان میں جو خواتین کے حقوق پہ طالبان نے جو ان کا حق مارا جا رہا ہے، ایجوکیشن کا ہو یا نوکریوں کا ہو، امریکا اور نیٹو ایلائز جو ہیں وہ مل کر طالبان پر عالمی دباؤ جاری رکھے ہوئے ہیں اور یہ بھی ساتھ ساتھ کام کیا جا رہا ہے NGOز کے ساتھ مل کر کے کس طرح ریموٹلی افغان خواتین کی مدد کی جا سکے، انہیں پڑھائی سے محروم نہ رکھا جائے، انہیں نوکریوں کے مواقع فراہم کیے جا سکیں۔ مڈل ایسٹ میں بدامنی کے بارے میں ایران کا بھی ذکر کیا گیا کہ ایران جو ہے اس میں اپنا نیگیٹو کردار ادا کر رہا ہے اور چائنا، ایران اور رشیا سے جو عالمی امن ہے اس کو خطرہ لاحق ہے اور نیٹو کے ایلائز اور امریکہ مل کر اس خطرے میں ایک دوسرے کا ساتھ دے کر بہتر ایک دفاعی نظام بنانا چاہتے ہیں پوری دنیا کے لیے۔ ساتھ ہی ساتھ کلائمیٹ پر بات ہوئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے بھی بات کی گئی۔ اب آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ ریاکشن کیا آیا اس سمٹ کے بعد۔ چائنا نے جو ہے وہ یہ کہا کہ نیٹو اور امریکہ جو ہے وہ یہ جو چائنا کی سو کال تھریٹ ہے اس کو بڑھاوا نہ دے، اس کے بعد اس کو ہائپ اپ نہ کرے۔ رشیا نے جو ہے اپنے اوپر لگنے والے الزامات سے انکار کیا۔ یہ 3 روزہ سمٹ جو ہے وہ واشنگٹن DC میں ہوئی۔ صدر بائیڈن نے اختتامی پریس کانفرنس کی جس میں یوکرین کا بھی ذکر ہوا اور دیگر جو عالمی خطرات ہیں دنیا کو لاحق اس حوالے سے بھی بات کی گئی۔
ارم عباسی نے جمعرات کو یورپی سلامتی اور سیاسی امور کے امریکی محکمہ خارجہ کے دفتر کے ڈائریکٹر لیام ویسلی سے بھی بات کی، جن کا کہنا تھا کہ پاکستان روس کی جارحیت کو مؤثر بنانے والے چینی فیصلوں کی وجہ سے گزشتہ 2 سالوں میں یورپ اور چین کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کو دیکھ کر روس کے ساتھ دوستی میں محتاط رہے۔ ارم عباسی نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ پاکستان میں بگڑتی ہوئی سیکیورٹی کی صورتحال نیٹو اور امریکہ کے لیے کتنی پریشان کن ہے۔ The heads of state are meeting with Indo-Pacific. سربراہان مملکت انڈو پیسیفک کے شراکت داروں کے سربراہان مملکت سے ملاقات کے دوران عالمی سلامتی کے حوالے سے اس معاملے پر گفتگو ہوئی ہے۔ چین کی طرف سے روس کی حمایت سے یوکرین کی جنگ پر پڑنے والے اثرات کیا ہیں؟ افریقہ میں چین اور روس کے اقدامات سے براعظم میں امن اور استحکام کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ آپ جانتی ہیں بین الاقوامی سلامتی کے ماحول میں چیلنجز ہیں، خاص طور پر اس علاقے میں نئے معاملات پر بات ہوئی ہے جن میں زیر سمندر انفراسٹرکچر، سائبر اسپیس اور سائبر سیکیورٹی پر توجہ مرکوز ہوئی۔ میرے خیال میں یہ اس وقت بین الاقوامی توجہ کے امور ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ افغانستان اور پاکستان میں اس وقت سیکیورٹی کا ماحول بہت غیر یقینی اور بہت تشویشناک ہے، اور اس لیے یہ واقعی اہم ہے کہ اس طرح کی شراکت دار ہوں جیسے پاکستان نیٹو کا ایک پارٹنر ہے۔ ان شراکت داریوں کو بہتر کرنا ضروری ہے تاکہ ہم بات چیت جاری رکھیں اور ایک دوسرے کے سیکیورٹی خدشات کو سمجھ سکیں۔ پاکستان being very close ally to China. پاکستان چین کا ایک اچھا دوست ہے اور رشیا کے ساتھ اس کے تعلقات میں بھی گرم جوشی بظاہر نظر آ رہی ہے۔ ایسے میں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا رول کریٹیکل ہے کیونکہ نیٹو چاہتا ہے کہ ایک اسٹرانگ کوپریشن بنایا جائے جو کہ چین اور رشیا کی طرف سے آنے والی تھریٹس کو نمٹ سکے۔ I would just have 2 comments, one of which I was on the Pakistani border during the earthquake in 2005, and so I watched. میں صرف 2 تبصرے کروں گا، جن میں سے ایک یہ ہے کہ میں سال 2005 میں زلزلے کے دوران پاکستانی سرحد پر تھا اور اس وقت میں نیٹو میں تھا، تو میں نے دیکھا کہ جب پاکستان اپنے سب سے مشکل لمحات میں سے ایک تھا تو اسے ہماری تمام لاجسٹکس امداد میسر تھی۔ چنانچہ پاکستان اور نیٹو کے درمیان، دونوں کے درمیان گہرے تعلقات موجود ہیں اور ہم اسے اچھی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ میرے خیال میں لوگوں کو نیٹو کے اعلامیہ کی اہمیت کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے جس میں روس کے لیے چینی حمایت کی مذمت کی گئی ہے۔ یہ حقیقت کہ روسی جدید ہتھیاروں میں جو الیکٹرانکس ہیں ان میں سے 90% چینی ہیں، یہ کہ 70% اہم پرزے چین سے آ رہی ہیں۔ روس کو شمالی کوریا کے میزائل سسٹم اور گولہ بارود کی مکمل فراہمی حاصل ہے۔ نیٹو اور خاص طور پر یورپی اتحادی اس چینی حمایت کو ان کی سلامتی، ان کی خوشحالی اور جمہوریت کو تباہ کرنے کے طور پر دیکھ رہے ہیں، اور یہ امر آگے چل کے ان کے چین اور دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات پر رہنمائی کرے گا۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ پاکستان اس پر نظر رکھے کہ روس کی جارحیت کی حمایت کرنے کے چینی فیصلے کی وجہ سے گزشتہ 2 برسوں میں یورپ اور چین کے درمیان خلیج کس طرح بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ایسی بھی خبریں ہیں کہ پاکستان نے یو ایس اور یوکرین کی مدد کے لیے یو ایس کے کہنے پہ یوکرین کو ایمونیشن دیا ہے، کیا یہ درست ہے؟ I can't comment on that. میں اس پر تبصرہ نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ یوکرین کو اس وقت گولہ بارود کی اشد ضرورت ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ روس اس پر اپنی آرٹلری کی پوری قوت استعمال کر رہا ہے، اور اس لیے کوئی بھی چیز جو یوکرین کی مدد کرے گی، چاہے جتنی بھی ہو، جس سے وہ اپنی سالمیت کا دفاع کر سکے، اس کی ہم حمایت کرتے ہیں۔ اس ہفتے امریکی دارالحکومت میں نیٹو کانفرنس کے پس منظر میں صبا شاہ خان نے فارن پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے سینئر فیلو والٹر لینڈگراف سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ ایک ایسے وقت میں جب کہ روس یوکرین کی جنگ کی وجہ سے نیٹو کی اہمیت بہت زیادہ ہے، نیٹو اتحاد یورپی سیکیورٹی کے لیے کتنا اہم ہے، اور ایک اہم نان نیٹو پارٹنر کے طور پر اس وقت پاکستان کا اتحاد میں اس میں کیا کردار ہے۔ نیٹو کے سربراہی اجلاس سے میں جو بڑے فیصلے آتے دیکھ رہا ہوں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اتحادی یوکرین کے لیے طویل مدتی فوجی امداد کو باقاعدہ ایک شکل دے جس میں مہلک اور غیر مہلک ہتھیاروں کی فراہمی بھی شامل ہو۔ اب نیٹو میں یوکرین کی رکنیت کا معاملہ یہ قدرے مشکل اور اہم ہے۔ اس بات پر اتفاق رائے ہے کہ یوکرین مستقبل میں کسی وقت نیٹو کا رکن بن جائے، تاہم مسئلہ یہ ہے کہ وہ نیٹو کا رکن کب بنے گا، اور پچھلے سال ویلنیوس سربراہی اجلاس میں اتحادیوں نے کہا تھا کہ جب تک جنگ جاری ہے یوکرین نیٹو کا رکن نہیں بن سکتا، جس سے بدقسمتی سے روس کو جنگ لڑتے رہنے میں فائدہ پہنچتا ہے۔ In the past 4 years,
گزشتہ 4 سالوں میں صدر بائیڈن نے نہ صرف نیٹو کو وسعت دی ہے بلکہ انہوں نے نیٹو سے اپنی وابستگی بھی ثابت کی ہے، جبکہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایسے اشارے دیے ہیں کہ وہ نیٹو اتحاد سے امریکی حمایت واپس لے سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ اگر صدارتی انتخاب جیتتے ہیں تو نیٹو ممبران کو کتنا فکر مند ہونا چاہیے؟ نیٹو کے ارکان کو اب کم فکر مند ہونا چاہیے، کیونکہ کینیڈا میں یورپی اتحادیوں کے ساتھ ٹرمپ کا بنیادی مسئلہ بوجھ کی تقسیم اور دفاعی سرمایہ کاری تھے۔ نیٹو سربراہی اجلاس ہونے تک 32 اتحادیوں میں سے 23 اپنی مجموعی قومی پیداوار کا کم از کم 2% دفاع اور سلامتی کے اخراجات پر خرچ کر رہے ہیں۔ یہ بھی کوئی راز نہیں ہے کہ صدر ٹرمپ امیدوار تھے تب بھی، اور جب صدر تھے تب بھی نیٹو پر بہت تنقید کرتے تھے اور اسے برا بھلا کہتے تھے۔ اگر ٹرمپ دوبارہ منتخب ہو جاتے ہیں تو مجھے امریکہ کے نیٹو میں کردار کے حوالے سے 2 آپشنز نظر آتے ہیں۔ ایک، امریکہ کی نیٹو میں اپنی قائدانہ کردار سے غیر رسمی علیحدگی، اور اس میں یورپ سے فوجوں کا انخلاء شامل ہو سکتا ہے، جیسا کہ امریکی فوجی دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد سے براعظم میں موجود ہیں، اور یہ بھی کہ روس کے خلاف جنگ میں یوکرین کی فوجی اور سیاسی حمایت واپس لے لی جائے۔ دوسرا زیادہ خوفناک امکان نیٹو سے امریکہ کا باضابطہ انخلاء ہے۔ نیٹو کا کوئی اتحادی کبھی بھی اس اتحاد سے الگ نہیں ہوا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس کو مسترد کر سکتے ہیں۔ امریکی عوام میں اور خاص طور سے دائیں بازو کے حلقوں میں اتحادیوں کے لیے امریکی وابستگی اور امریکہ کے الگ تھلگ ہونے کے بارے میں امریکہ کے اندر ایک بڑھتی ہوئی رائے موجود ہے۔ اس لیے میں دیکھتا ہوں کہ ایک خاص حد تک رسمی یا غیر رسمی دستبرداری کا ٹرمپ کے دور میں ایک بہت حقیقی امکان ہو سکتا ہے۔ اس انتخابی سال میں ایسا لگتا ہے کہ نیٹو کا مستقبل بھی بیلٹ پر ہے، یوکرین کی جنگ سے تھکاوٹ کا عنصر بھی ہے، تو امریکی نیٹو کی پرواہ کیوں کریں، اور نیٹو کے لیے امریکی حمایت کتنی اہم ہے؟ امریکیوں کو نیٹو کی پرواہ کرنی چاہیے، کیونکہ یورپ کی سلامتی کا امریکہ کی سلامتی سے گہرا تعلق ہے۔ یورپ امریکہ کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ نظریاتی طور پر تہذیب میں ہماری اور مغربی تہذیب مشترک ہے۔ امریکہ نے اس سے پہلے 2 بار سبق سیکھا ہے، پہلی جنگ عظیم سے اور دوسری جنگ عظیم سے۔ ایک بڑی جنگ کے بعد یورپ سے انخلاء اور اس سے الگ ہو کر سب سے اہم بات یہ ہے کہ نیٹو کارگر رہا ہے، اس لحاظ سے کہ نیٹو کے کسی رکن پر کسی دوسری ریاست کی طرف سے حملہ نہیں ہوا ہے۔ پاکستان نیٹو کا عالمی پارٹنر ہے، پاکستان کا کردار کیا ہے، اور جب بات نیٹو کی ہو تو وہ کیا پیشکش کر سکتا ہے؟ Historically, NATO and Pakistan have had more of a limited partnership. تاریخی طور پر نیٹو اور پاکستان کی محدود نوعیت کی شراکت داری رہی ہے، جو یقیناً اس پارٹنرشپ سے کم محدود اور زیادہ غیر رسمی تھی، جیسا کہ یوکرین کے ساتھ رہی ہے۔ افغانستان میں نیٹو کے طویل مشن کے دوران یہ شراکت داری افغانستان میں انسداد دہشت گردی اور انسداد منشیات کے گرد گھومتی تھی۔ آج یہ شراکت داری پیشہ ورانہ فوجی تعلیم اور تربیت، انسانی امداد اور آفات میں ریلیف جیسی چیزوں تک محدود ہے۔ پاکستان نیٹو کے ساتھ پارٹنرشپ میں خطے سے متعلق اپنی مہارت اور دیگر صلاحیتیں لے کر آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نیٹو اس وقت آگے مستقبل میں یوکرین کی جنگ میں بہت الجھا ہوا ہے۔ نیٹو کانفرنس میں لیے جانے والے اہم فیصلوں اور یورپ کی سیکیورٹی کے لیے اس کی اہمیت پر بات کرنے کے لیے اب ہمارے ساتھ ہیں سیکیورٹی تجزیہ کار کامران بخاری۔ کامران، بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ انڈو پیسیفک میں نیٹو کی جاپان، ساؤتھ کوریا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے ساتھ بڑھتی ہوئی شراکت داری اور چین کو براہ راست پیغام کہ وہ روس کی جو ویپنری میں حمایت ہے اس کو بند کرے، چین کس طرح سے دیکھے گا ان اقدامات کو؟ دیکھیں، ظاہر ہے اپنا پبلک لیول پہ تو چین کی طرف سے پش بیک ہے، بلکہ آج ہی جو ہے وہ بیان ان کی طرف سے آیا ہے اس کو مسترد کرتے ہوئے، یہ جو نیٹو کی جانب سے بیان آیا ہے کہ یہ آپ انیبل کر رہے ہیں رشیا کو، تو بیان کے حد تک اور پبلک سٹینڈز کے حد تک وہ کریں گے۔ لیکن چین کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ چین کو امریکہ کی ضرورت ہے، مغرب کی ضرورت ہے اپنی اکنامک جو ہے سچویشن کو بہتر کرنے کے لیے، تو اس کے پاس جو ہے گنجائش کم ہے۔ تو ایک یہ اہم چیز ہے جس کو ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ دیکھیں، فی الوقت تو چین جو ہے بہت ساری اکنامک مشکلات میں گھرا ہوا ہے، لیکن یہ سچویشن جو ہے اس کو ہم اسیوم نہیں کر سکتے کہ یہ ایک پرماننٹ کنڈیشن ہے۔ چین بہرحال جو ہے ایک بڑھتی ہوئی طاقت ہے ٹیکنالوجیکلی، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کا ملٹری ڈومین پہ کیا اثر ہوگا۔ اسی وجہ سے ہم جو ہے وہ پریشر بلڈ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں مغرب کی طرف سے، امریکہ اور اس کے ایلائز کی طرف سے، ویسٹرن پیسیفک بیسن میں یہ جو آکس ہے
اور نارتھ ایسٹ میں بھی آپ ایشیا میں آپ دیکھیں کہ جاپان نے جو ہے وہ بیسکلی ہیز پکڈ اپ اے لاٹ آف دا سلیک کہ ہاں بھائی جو ہے وہ بھی پیش ہے چین کو کاؤنٹر کرنے میں. تو یہ چیزیں تو چلتی رہی ہیں. رائٹ. اگر ہم یہ جو ابھی یوکرین کو F-16 دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، بلکہ ٹرانسفر از ان دا وے، لیکن امریکہ نے براہ راست یہ F-16 نہیں دیے ہیں، ڈنمارک اور نیدرلینڈ کے ذریعے دیے ہیں. ایک تو یہ بتائیے گا اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے، اور F-16 کتنا بڑا گیم چینجر ہو سکتا ہے روس کا جو حملہ ہے یوکرین پر اس میں؟ جی دیکھیں، اس میں ایک تو جیو پولیٹیکل پرسیپشنز کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک وہ فیکٹر ہے کہ جو اس فیصلے کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے. اگر بہت امریکہ براہ راست نئے طیارے اٹھا کے تو یوکرین کو دے دے تو وہ روس میں اس چیز کی بازگشت، اس کی ریزوننس، اس کی پرسیپشن جو شیپنگ ہے وہ نہیں چاہتا کہ امریکہ، بلکہ کل صدر بائیڈن نے اپنے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہم نہیں چاہتے کہ جو ہے روس کے ساتھ کو بہت زیادہ جارحانہ رویہ اختیار کیا جائے، ایک ڈیفینسو رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. تو اس وجہ سے یہ جو ہے براہ راست نہ دینے کا فیصلہ ہے. دوسرا سپلائی چینز کا بھی ایشو ہوتا ہے کہ جو ہے دیکھیں اب F-16 جو طیارہ ہے وہ خاصا پرانا ہے، 30-35 سال 40 سال پرانا پلیٹ فارم ہے. تو اس کو ظاہر ہے وہ اپ گریڈ ہو رہا ہے، لیکن جو ایلائز کو ملے میں اگر وہاں سے دیا جا سکتا ہے تو سپلائی چین کا جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے ریزالو کرنے میں اس کی جو ہے اس حکمت عملی کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا معاونت ہو جاتی ہے. اور آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ سپلائی چین کا ایشو ہے اور ڈائریکٹ کانفلکٹ کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا امریکہ، روس کے ساتھ زیادہ جارحانہ رویہ نہیں اپنانا چاہتا، لیکن نیٹو کا ڈیفنس کیپیسٹی اور پروڈکشن کو بڑھانے کا فیصلہ اور پھر اردوان کا روس اور نیٹو کے درمیان کسی براہ راست تصادم کے امکان کے خلاف انتباہ، کیا حالات اس طرف جا سکتے ہیں؟ لیکن کل صدر بائیڈن نے کہہ دیا، اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر صدر ٹرمپ بھی آ جاتے ہیں تو اس میں کوئی خاص تبدیلی آئے گی. الٹیمیٹلی دونوں جو فریق اپنا رائیولز ہیں، پولیٹیکل رائیولز ہیں، وہ بات ایک ہی کر رہے ہیں مختلف طریقے سے. صدر ٹرمپ کا تو کھل کے ہے کہ بھائی آپ جو ہے آپ کی اپنی صلاحیت ہونی چاہیے تاکہ پورے کا پوری ہیوی لفٹنگ امریکہ کو نہ کرنی پڑے. صدر بائیڈن نے بھی کل لگ بھگ یہی کوئی بات کی ہے کہ ہم ہر جگہ تو نہیں ہو سکتے، تو ہمارے ایلائز کی جو کیپیبلٹیز ہیں ان کو انہینس کرنے کی ضرورت ہے، ان کی ڈیفنس پروڈکشن کو انہینس کرنے کی ضرورت ہے. ان کا زور ڈیفنس پروڈکشن پہ تھا، لیکن بات ایک ہی ہو رہی ہے کہ وہ زمانہ جاتا رہا کہ جہاں امریکہ جو ہے وہ ہر جگہ پہنچ سکتا ہے. وہ ایک کولڈ وار، پوسٹ کولڈ وار کا آرکیٹیکچر تھا. اب دنیا بدل رہی ہے، جو ہے نا ٹیک میں جو ہے تبدیلیاں آ رہی ہیں بڑی تیزی سے، بالخصوص AI کی وجہ سے. تو یہ ساری چیزیں ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ضرورت ہے کہ جو ایلائز ہیں ان کی اپنی کیپیبلٹی بھی ہو، ایک بیس لائن، تاکہ پھر اس کے اوپر پھر امریکہ جو ہے انحصار کر سکے اور سارا کا سارا بوجھ واشنگٹن پہ نہ پڑے. کامران، جیسے آپ نے ابھی ذکر بھی کیا کہ صدر ٹرمپ کا ایک اپنا وہ خود سوچتے ہیں کہ نیٹو کیسا ہونا چاہیے، اور نیٹو کی یہ جو کانفرنس تھی اس میں اس کی بازگشت بھی سنائی دی. تو اگر صدر ٹرمپ جیت جاتے ہیں تو کیا نیٹو کا مستقبل آنے والے وقت میں کیا ہوگا؟ دیکھیں، اس میں بڑی ضرورت ہے، اور یہ مبصرین اور جو ہے دیکھنے سننے والے بالخصوص کنزیومر جو ہیں نیوز کے، وہ الجھ کے رہ جاتے ہیں، کیونکہ سیاست کی لینس سے اور پارٹیزن سیاست کی لینس سے اور پھر الیکشن کے سیزن کے لینس سے دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی. حقیقت میں اگر آپ صدر ٹرمپ اور صدر بائیڈن کی فارن پالیسیز، اور آپ پیچھے بھی چلے جائیں اوباما اور بش انتظامیہ میں بھی، تو کوئی خاص میجر تبدیلی نہیں آتی. ٹیکٹیکل لیول پہ بات ہوتی ہے. اسٹریٹجکلی دیکھیں، آبجیکٹو جیو پولیٹیکل ریالٹیز فارن پالیسی اور گرینڈ اسٹریٹجی کو شیپ کرتی ہیں. کسی کی سبجیکٹو پریفرنسز، کسی صدر کی یا کسی انتظامیہ کی جو ہیں، وہ ان کا بہت کم عمل دخل ہوتا ہے الٹیمیٹ اوور آل جو پاسچر ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی ڈونٹ تھنک ویل بی سیئنگ مچ چینج. رائٹ. کامران بخاری، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ تھے نیٹو کانفرنس پر بات کرنے کے لیے. آپ نے آج ہمیں وقت دیا. تھینکس اگین. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی عام خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر. آپ یہ سارا کانٹینٹ ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر بھی دیکھ سکتے ہیں. آج کے پروگرام سے محمد عاطف کو اجازت دیجیے. ہیو اے گڈ ویکینڈ. خدا حافظ.